روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ پورے جسم کا ہوتا ہے۔ آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہاتھ پیر کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ تو ہم جب چند گھنٹوں کی محنت اور مشقت بھوک پیاس کو برداشت کرتے ہیں تو ہمیں ان اعضاء کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے ان کو محفوظ رکھنا ضروری ہے تاکہ روزے کا مکمل فائدہ اور اس کا ثواب ہو سکے۔ جب انسان روزے کی حالت میں زبان سے جھوٹ بولتا ہے یا غیبت کرتا ہے تو منہ کا روزہ ختم، آنکھ سے غلط دیکھتا ہے تو آنکھ کا روزہ ختم، کان سے غلط سنتا ہے تو کان کا روزہ ختم۔ تو ہم روزے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بھی محفوظ رہیں تاکہ اس کا مکمل فائدہ ہمیں حاصل ہو سکے۔ محترم بزرگوں، یہ ماہ مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر ہم 11 مہینے کی گناہوں کو معاف کرا سکتے ہیں۔ 11 مہینے کے اندر جو سستی اور کاہلی رہی وہ اس ماہ مبارک کے اندر ہم اس سستی اور کاہلی کو دور کر کے ہم اس کمی کو پوری کر سکتے ہیں۔ یہ ماہ مبارک ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کمانے کا مہینہ ہے، یہ جنت بنانے کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر ہم بارہا سنتے رہتے ہیں کہ ایک فرض کی نماز کا ثواب غیر رمضان کے 70 فرضوں کے برابر ہے، کہ انسان غیر رمضان میں جو 70 مرتبہ ادا کرے گا وہ ایک وقت میں رمضان مبارک کے اندر ملتا ہے۔ یہ فضیلت اس ماہ مبارک کی۔ اس ماہ مبارک کے اندر نفل نماز پڑھی جانے والی ایک نفل نماز کا ثواب غیر رمضان کے فرضوں کے برابر ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر رات میں ہو یا دن ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کے اندر نہ جانے کن کن بہانے سے اپنے بندے اور بندیوں کی مغفرت کرتا ہے، اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارے۔ کیا ہو جائے گا کہ ہم نے 11 مہینے رات میں بھی کھائے، دن میں بھی کھائے، خوب نافرمانیاں کی، اگر اس ماہ مبارک کے اندر ہم بیدار ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑ لیں گے، اس کی عبادتیں کر کے، اس کی کلام مجید کی تلاوت کر کے اگر ہم اپنے نام اعمال کے اندر نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر لیں گے تو ہمارا کیا بگڑ جائے گا۔ عزیز دوستو، یہ مہینہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ 11 مہینے کی ٹریننگ ہے۔ اس مہینے کے اندر یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم و فرما برداری پر لگا دے۔ اس مہینے میں اس کی مشق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں دیا ہے کہ 11 مہینے ہم اپنے جسم کی توانائی کی فکر میں لگے رہے، ہم جسم کی بناوٹ میں لگے رہے۔ یہ ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دیا ہے کہ اس مہینے مبارک کے اندر اپنے روح کو قوت بخشے، اپنے روح کی ترقی کی فکر کرے۔ اس ماہ مبارک کے اندر اپنے دل کو بنانے کا یہ مہینہ ہے، اس روح کو تقویت بنانے کا مہینہ ہے، اس دل کے اندر اللہ کی محبت داخل کرنے کا مہینہ ہے، اس دل کے اندر آخرت کی فکر اور دنیا سے بے رغبتی کا شوق اور اس کی فکر پیدا کرنے کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر ہم 11 مہینے کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ اس ماہ مبارک کو اگر ہم پوری قدردانی کر لیے تو ہمارے 11 مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے گا۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، اپنے زمانے کے مجدد گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یا بندی اس ماہ مبارک کے اندر اگر وہ تہجد کی پابندی کر لیتا ہے تو اس کو غیر رمضان کے اندر تہجد کی پابندی کرنا آسان ہوتا ہے۔ جو قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام رمضان مبارک کے اندر کر لیتا ہے اس کو غیر رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا آسان ہوتا ہے۔ جو رمضان مبارک کے اندر فرض نمازوں کی پابندی کر لیتا ہے اس کو غیر رمضان میں فرض نمازوں کی پابندی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جو نوافل کی، اشراق کی، چاشت کی رمضان مبارک کے اندر پابندی کر لیتا ہے اس کو غیر رمضان میں ان نمازوں کی پابندی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ایک نہیں کئی اللہ والوں نے یہاں تک فرمایا ہے کہ رمضان مبارک کا اثر ایک دن نہیں پورا سال رہتا ہے۔
اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس ماہ مبارک کو ہم سمجھیں۔ یہ ماہ مبارک ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، ایک موقع عطا فرمایا ہے کہ میرا بندہ جو 11 مہینے نافرمانی کر کے مجھ سے دور ہو گیا ہے، وہ کس طریقے سے اس ماہ مبارک کے اندر عبادتیں کر کے مجھ سے پھر قرب حاصل کر سکتا ہے، میرا تقرب حاصل کر سکتا ہے، میرے نیک بندوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس ماہ مبارک کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں اپنا وقت لگائیں، قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت ہو، استغفار، چلتے پھرتے استغفار، کلمہ طیبہ کا ورد ہو، جبھی ہم اس ماہ مبارک سے مکمل فائدہ اور برکتیں ہمیں نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک کی پوری قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کے اندر جو اپنے مقبول اور مخصوص بندوں کو جو رحمت جو فضیلت عطا فرماتے ہیں، جو ان کے لیے مخصوص انعامات رکھے ہیں، ہم گنہگاروں کو بھی ان میں حصہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔